کہ یہ نشریات آگے کیوں نہیں جائیں گے اچکزئی صاحب؟ کیونکہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ بزنس میں چلے گئے ہیں، ریل اسٹیٹ بزنس سے آ کے انہوں نے یہ چینل خریدے ہیں۔ آپ کا کسٹم، رینجر، پولیس، مسلح فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب کی سب حضرات ریاست کے کیا ہیں؟ اوزار ہیں۔ ایک گھر ہو، وہاں پہ چوکیدار ہو اور مالک مکان ہو اور گھر کے باقی افراد ہوں، اور چوکیدار اٹھ کے کہے کہ کیونکہ میرے پاس ڈانگ سوٹا ہے تو بجلی کا بل بھی وہ بھی میں لے لوں گا، گیس کا بل بھی میری مرضی سے ہوگا، آپ کا کچن بھی میری مرضی سے چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الادب میرے بڑے بھائی جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان، میرے بڑے بھائی اور بزرگ پریزیڈنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان جناب محمود خان اچکزئی صاحب، میرے بھائی جناب پیر نور الحق قادری صاحب جو عمر میں مجھ سے بڑے لگتے ہیں پر ہیں میرے ہم عمر، جناب میرے بھائی مصطفیٰ کھوکر صاحب، میرے بھائی جناب شوکت بصرہ صاحب، جناب میری بہن شائستہ صاحبہ، جناب علامہ صلاح الدین صاحب، میرے بھائی جناب حمید صاحب ممبر قومی اسمبلی، میرے بھائی سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب حسین اخنزادہ صاحب، گلگت بلتستان کے اپوزیشن لیڈر جناب کاظم صاحب، یہاں پہ اس پنڈال میں اس شایان شان فنکشن میں بیٹھے ہوئے علماء دین، اور یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں پریس الیکٹرانک میڈیا کے، MWM کے ایکٹیوسٹ ورکر، سب کو السلام علیکم۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بحیثیت چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان کیا ری الیکشن پہ آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، MWM کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی، اور آج کا یہ فنکشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ رات کے اندھیروں میں، فجر کے ٹائم پہ، اور پچھلے کئی دنوں سے جو جنات یہاں پہ نازل ہوتے رہے ہیں اور پریشرز ڈالتے رہے ہیں کہ یہاں پہ اس فنکشن میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ آپ کے ساتھی نہ آئیں، وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ کی جرت کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان جنات کے لیے جو تعویذ رکھا وہ مؤثر ثابت ہوا اور ان کو بھگا دیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کا جو موضوع ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے، تو حضرات مختصراً میں بات کروں گا۔ استحکام پاکستان کاش آج یہاں پہ اس ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں ہوتا تو آج میرا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتا، بشریٰ بی بی صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں نہ ہوتے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، میاں محمود رشید صاحب جیل میں نہ ہوتے،
سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جیل میں نہ ہوتے، سابق گورنر جناب عمر چیمہ صاحب جیل میں نہ ہوتے، حسان نیازی صاحب بیرسٹر صاحب جیل میں نہ ہوتے، سالار خان کاکڑ صاحب جیل میں نہ ہوتے، اور گزشتہ کل کے دن ہمارے دو ساتھی، ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار نہ کیا ہوتا، صدام خان ترین صاحب کو بلوچستان میں کل گرفتار نہ کیا ہوتا، یا پاکستان میں استحکام ہوتا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، تو پاکستان میں جب استحکام نہیں ہے، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، تو پاکستان ہارڈ سٹیٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجوہات کہ آپ کو ایک مضبوط ریاست بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اور ریاست کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ ایک مضبوط ملک جس کی سرحدیں بھی مستحکم ہوں، اس کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہیں، قومی ہم آہنگی چاہیے ہوتی ہے، ایک طاقتور معیشت چاہیے ہوتی ہے، پھولتی پھالتی آگے بڑھتی ہوئی معیشت، نہ کہ وہ بیساکھیوں پہ چلنے والی معیشت۔ ملک میں استحکام اور جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہونے کے لیے اور ایک مضبوط ملک بننے کے لیے، ایک ہارڈ سٹیٹ کے لیے آپ کو ایک مضبوط دفاع بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب ملک میں پیسہ نہیں ہوگا، معیشت کمزور ہوگی، افراتفری ہوگی، تو آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو ہارڈ سٹیٹ کیسے بنے گا؟ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی موجود ہیں، یہاں پہ انہوں نے کیمرز لگائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے ڈی ایس این جیز، یہ سیٹلائٹ ڈشز لگائی ہوئی ہیں، یہ فیڈ ادھر سے جا رہی ہے، پر انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں علامہ صاحب، یہاں کی ایک بھی چیز نشر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے میڈیا سینٹرز میں ان کے مالکان نے اپنے پروڈکشن سینٹرز میں یہ حکم جاری کیا ہوگا، اور وہاں پہ جو حاجوج ماجوج اور جنات نازل ہوئے ہیں، انہوں نے اس آگے فیلڈ کو جانے ہی نہیں دینا جب تک اس پہ کٹوتی نہیں ہوگی، جب تک وہ دیکھیں گے نہیں۔ اور یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مالکان بھی ان کو تنخواہیں نہیں دیتی، کیونکہ یہاں پہ آزادی رائے ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ یہ کڑوا سچ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ایف آئی آریں ہوتی ہیں، ایف آئی آریں کر دے، سر بھی کٹ جائے، پر ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولتے رہیں گے، پاکستان کے لیے بولتے رہیں گے، اسلام کے لیے سچ بولیں گے۔ یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ایک کڑوا سچ اور بھی سن لیں کہ یہ نشریات آگے کیوں نہیں جائیں گے اچکزئی صاحب، کیونکہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ بزنس میں چلے گئے ہیں، ریل اسٹیٹ بزنس سے آ کے انہوں نے یہ چینل خریدے ہیں، اور کل وہ اپنی مرضی کریں تو ڈی ایچ اے آ کے ان کو خرید لے گا یا ان کے گھٹنے ٹکا دے گا، تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ حقائق آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ بسرا صاحب ہنس رہے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ میڈیا کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں۔ یہاں پہ جناب والا اور میرے میڈیا کے ساتھی بھی ہنس کے سر ہلا رہے کہ اوکھا کام کر دیتا ہے عمر ایوب نے آج۔ یہاں پہ جناب میں آپ کو یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ریاست کی بات آتی ہے، ریاست کی ڈیفینیشن تشریح کیا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے 9 مئی ریاست کے خلاف۔ او بھائی پہلے ڈیفینیشن تو پڑھ لو بھائی جان۔ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا واضح طور پہ وہاں پہ ریاست کی تشریح کی ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ریاست کہتے ہیں مجلس شورا، سینٹ۔ علامہ صاحب ایک سینیٹر ہیں، قومی اسمبلی، ہم لوگ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ یہ آپ کے 2 ستون، آپ کی مجلس شورا میں سینٹ بھی آ گئی، قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں۔
آپ کی تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن، میونسپل کوآپریشن جو کہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے وہ ریاست کا حصہ ہے. آپ کا کسٹم، رینجر، پولیس، مسلح فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب کی سب حضرات ریاست کے کیا ہیں؟ اوزار ہیں. پر مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ایک گھر ہو، وہاں پہ چوکیدار ہو اور مالک مکان ہو اور گھر کے باقی افراد ہوں، اور چوکیدار اٹھ کے کہے کہ کیونکہ میرے پاس ڈانگ سوٹا ہے تو بجلی کا بل بھی وہ بھی میں لے لوں گا، گیس کا بل بھی میری مرضی سے ہوگا، آپ کا کچن بھی میری مرضی سے چلے گا، اور مالک مکان بھی میں ہوں گا. تو تب مسئلہ بن جاتا ہے ریاست کی ڈیفینیشن اور آئین اور قانون نہیں چلتا. یہ وہ وجوہات ہے حضرات کہ آرٹیکل 7 کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور جب ہم لوگ بتاتے ہیں تو پھر نشریات کاٹی جاتی ہے، اور مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب اور لائن کٹ گئی، وہ پھر انسان کو یاد آتی ہے. یہ وہ تلخ حقائق ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قومی ہم آہنگی کے بارے میں بات کریں. بلوچستان میں پچھلے سال ہم لوگ سارے گئے تھے. محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک شان و شان ایک فنکشن تھا پشین پہ، اور اس کے بعد ہم لوگ چمن بارڈر پہ گئے. وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا. وہاں کے لوگ جنہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کا احتجاج تھا. وہاں پہ ہم لوگوں نے خطاب کیا. بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کا دو ان کی ضروریات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا خدا را یہ پکھنڈ ختم کرے، جس کو مرضی رات کو اندھیرے میں اٹھا لیتے ہیں اور کبھی اس کی شناخت بھی نہیں ہوتی، اس کی میت بھی نظر نہیں آتی. اور دوسری چیز، ہمارے جو وسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی حق دے دیں. اس پہ کون سی ناجائز چیز ہے؟ اس پہ کون سی ایسی مشکل وہ ڈیمانڈز ہیں یہ؟ پر نہیں، جس کسی نے یہ دو چیزیں اٹھائیں اس کو لکھا گیا کہ، اور اس کے اوپر آرڈر آ جاتا ہے کہ جی یہ ان پیٹریوٹک ہے، یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت بھی ہمارے اس الائنس کے ساتھی سردار اختر جان مینگل صاحب، ان کے ساتھ ان کے ساتھی ساجد خان ترین صاحب اور باقی ہمارے ساتھی وہاں پہ، ان کو کس طرح روکی رکھا، کیوں روکی رکھا؟ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا 3 MPO کے تحت. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنا حق کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی. سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سندھ کے اوپر بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کے فلور پہ بات ہم نے کی کہ 7 فروری 2024 اگلے دن الیکشن، اور نگران حکومتیں ایکنے کی میٹنگ کر کے کہتی ہیں کہ یہ کنالز جو ہیں، یہ ہم لوگ اس کا پانی جو ہے یہ سندھ کا جو حصہ بنتا ہے یہ کاٹ کے ہم لوگ چولستان کے ریگستان میں دے دیں گے. اور CCI کا وہاں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا، پر وہ آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی.